احباب گرامی، آپ کے اور معزز مصری قرائے کرام کے درمیان حائل ہونا اس وقت بالکل نامناسب بات ہے، لیکن میں یہاں ایک تو اپنے برادر عزیز حضرت مولانا عبداللہ ساجد صاحب کے حکم کی تعمیل میں، اور دوسرا مسجد کے انتظامیہ کے احباب کی محبت میں چند منٹ آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ یہ مسجد، یہ اجتماع اور اس مسجد کی انتظامیہ، یہ سب بھائی میرے لیے میرا دوسرا گھر ہے۔ ہمیشہ سے اس مسجد سے اور اس مسجد کی انتظامیہ کے دوستوں سے، نمازیان سے ہمیں بے پناہ محبت، شفقت، سرپرستی ملی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت علامہ بھائی عظیم اختر صاحب جو کچھ فرما گئے ہیں، وہ شاید ہمارے مردہ دلوں کو ہلا گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری عمریں گزر گئی ہیں جلسوں کے سننے میں، لیکن ہمیں ابھی تک جلسہ سننا نہیں آیا۔ وہ رونا رو رہے تھے، ان کا رونا کام کا تب ہوگا کہ اور کوئی ہو نہ ہو، اس وقت اس مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کم از کم وہ تو اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کر لینا۔ اگر ان کی باتوں سے کسی کو اختلاف ہے تو وہ ابھی بتا سکتا ہے کہ مجھے آپ کی باتوں سے اختلاف ہے۔ ہم ببانگ دہل کہتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھنے کا ایک ایک لمحہ باعث اجر و ثواب تبھی ہوتا ہے جب اس کا بیٹھنے کا کما حق ہو، حق ادا کیا جا رہا۔ اور آج تو ہم اس قدر فکری ابتری کے عالم میں ہیں کہ معاف کرنا، خطبہ جمعہ میں بھی ہم لوگوں کو کہنا شروع ہو گئے ہیں، نعرہ لگائے اچھی بولو یا کرو۔ اور جو اہل حدیث، کیا خوبی ہوتی تھی اہل حدیث کی، کیا نشان ہوتا تھا اہل حدیث کا، صرف ایک ہی وجہ سے اہل حدیث پہچانا جاتا تھا کہ اس کے سامنے سنت کی مخالفت میں بات کی جاتی تھی
تو وہ اکیلا ہوتا تھا، 10 لوگوں میں ہوتا تھا، 100 میں ہوتا تھا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا کہ مولانا یہ بات خلاف سنت تم کر رہے ہو. اور آج کا مولانا بھی اسی لو میں بہہ گیا ہے اور سامعین بھی اسی لو میں بہہ گئے. اس لیے بھائیوں، ان کا کہا کام آ جائے. اگر ہم موجودین ہی اپنے دلوں میں اس بات کو بٹھا لیں کہ جب مائک پہ قال اللہ قال الرسول کی بات ہو رہی ہو، ادھر سے کوئی مجھ جیسا کارکن آ جائے، ہم اللہ کے نبی کی بات چھوڑ کے، اس کا احترام چھوڑ کے اس کی طرف چل پڑے. احتیاط کیا کیجیے بھائی. اصل میں ہمارا کھڑا ہونا یہاں پہ صرف مولانا عبداللہ ساجد صاحب، بھائی عبد القادر تاجدین صاحب، بھائی ملک عبد الرشید صاحب، بھائی طارق ریحان صاحب اور احباب جماعت، ان کے ساتھ بھائی عبد الرزاق کی وفات کی تعزیت کرنا ہے. عبد الرزاق کی خوبیاں تھی، مسجد سے محبت کرتا تھا، دین سے محبت کرتا تھا، اہل دین کی خدمت کو باعث اجر سمجھتا تھا، مدرسے کے طلباء کی خدمت کرتا تھا، ہر وقت مسجد کے ساتھ اس کا دل جڑا رہتا تھا. اور ہمیں اپنے رب سے حسن ظن ہے کہ پروردگار نے اسی لیے اسے مسجد مقام پہ اہل اسلام کے اجتماع میں یہاں گرا اور اپنے رب کے پاس جا ملا. اور جس طرح روایات میں ہے کہ جس ماحول میں وہ گرتا ہے، جس کام میں وہ گرتا ہے، اس کی روح رخصت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اسے ویسے ہی اٹھائیں گے. ہمارا حسن ظن ہے کہ عبد الرزاق انشاءاللہ ایسے ہی ماحول میں اٹھایا جائے گا. ہم ان تمام بھائیوں کے ساتھ بھائی عبد الرزاق کی وفات پہ اظہار تعزیت کرتے ہیں. اور یہ اجتماع جو شاید آج 36واں یا 35واں اجتماع ہے، اس اجتماع کے بانیان، معاونین، آج تک جو دوست اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جو خطبہ خطاب کر چکے، جو سامعین سن چکے، ان میں سے کچھ اپنے رب کے پاس پہنچ چکے اور ہم اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. رب العالمین سب کو ان کے حساب میں اجر عظیم عطا فرمائے. بس یہی بات تو ہو ہی نہیں رہی آج ہم سے. دوبارہ منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ سے گفتگو کا یہ موقع عطا فرمایا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. احباب گرامی، آپ کے اور معزز مصری قرائے کرام کے درمیان حائل ہونا اس وقت بالکل نامناسب بات ہے، لیکن میں یہاں ایک تو اپنے برادر عزیز حضرت مولانا عبداللہ ساجد صاحب کے حکم کی تعمیل میں، اور دوسرا مسجد کے انتظامیہ کے احباب کی محبت میں چند منٹ آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں. یہ مسجد، یہ اجتماع اور اس مسجد کی انتظامیہ، یہ سب بھائی میرے لیے میرا دوسرا گھر ہے. ہمیشہ سے اس مسجد سے اور اس مسجد کی انتظامیہ کے دوستوں سے، نمازیان سے ہمیں بے پناہ محبت، شفقت، سرپرستی ملی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں حاضر ہوتے ہیں. حضرت علامہ بھائی عظیم اختر صاحب جو کچھ فرما گئے ہیں، وہ شاید ہمارے مردہ دلوں کو ہلا گئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری عمریں گزر گئی ہیں جلسوں کے سننے میں، لیکن ہمیں ابھی تک جلسہ سننا نہیں آیا. وہ رونا رو رہے تھے. ان کا رونا کام کا تب ہوگا کہ اور کوئی ہو نہ ہو،
اس وقت اس مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کم از کم وہ تو اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کر لینا. اگر ان کی باتوں سے کسی کو اختلاف ہے تو وہ ابھی بتا سکتا ہے کہ مجھے آپ کی باتوں سے اختلاف ہے. ہم ببانگ دہل کہتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھنے کا ایک ایک لمحہ باعث اجر و ثواب تبھی ہوتا ہے جب اس کا بیٹھنے کا کما حق ہو، حق ادا کیا جا رہا. اور آج تو ہم اس قدر فکری ابتری کے عالم میں ہیں کہ معاف کرنا خطبہ جمعہ میں بھی ہم لوگوں کو کہنا شروع ہو گئے ہیں، نعرہ لگائے اونچی بولو یا کرو یا. اور جو اہل حدیث، کیا خوبی ہوتی تھی اہل حدیث کی، کیا نشان ہوتا تھا اہل حدیث کا. صرف ایک ہی وجہ سے اہل حدیث پہچانا جاتا تھا کہ اس کے سامنے سنت کی مخالفت میں بات کی جاتی تھی تو وہ اکیلا ہوتا تھا، 10 لوگوں میں ہوتا تھا، 100 میں ہوتا تھا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا کہ مولانا یہ بات خلاف سنت تم کر رہے ہو. اور آج کا مولانا بھی اسی لو میں بہ گیا ہے اور سامعین بھی اسی لو میں بہ گئے. اس لیے بھائیو، ان کا کہا کام آ جائے. اگر ہم موجودین ہی اپنے دلوں میں اس بات کو بٹھا لیں کہ جب مائک پہ قال اللہ قال الرسول کی بات ہو رہی ہو، ادھر سے کوئی مجھ جیسا کارکن آ جائے، ہم اللہ کے نبی کی بات چھوڑ کے، اس کا احترام چھوڑ کے اس کی طرف چل پڑے. احتیاط کیا کیجیے بھائی. اصل میں ہمارا کھڑا ہونا یہاں پہ صرف مولانا عبداللہ ساجد صاحب، بھائی عبد القادر تاجدین صاحب، بھائی ملک عبد الرشید صاحب، بھائی طارق ریحان صاحب اور احباب جماعت، ان کے ساتھ بھائی عبد الرزاق کی وفات کی تعزیت کرنا ہے. عبد الرزاق کی خوبیاں تھیں، مسجد سے محبت کرتا تھا، دین سے محبت کرتا تھا، اہل دین کی خدمت کو باعث اجر سمجھتا تھا، مدرسے کے طلباء کی خدمت کرتا تھا، ہر وقت مسجد کے ساتھ اس کا دل جڑا رہتا تھا. اور ہمیں اپنے رب سے حسن ظن ہے کہ پروردگار نے اسی لیے اسے مسجد مقام پہ اہل اسلام کے اجتماع میں یہاں گرا اور اپنے رب کے پاس جا ملا. اور جس طرح روایات میں ہے کہ جس ماحول میں وہ گرتا ہے، جس کام میں وہ گرتا ہے، اس کی روح رخصت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اسے ویسے ہی اٹھائیں گے. ہمارا حسن ظن ہے کہ عبد الرزاق انشاءاللہ ایسے ہی ماحول میں اٹھایا جائے گا. ہم ان تمام بھائیوں کے ساتھ بھائی عبد الرزاق کی وفات پہ اظہار تعزیت کرتے ہیں. اور یہ اجتماع جو شاید آج 36واں یا 35واں اجتماع ہے، اس اجتماع کے بانیان، معاونین، آج تک جو دوست اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جو خطبہ خطاب کر چکے، جو سامعین سن چکے، ان میں سے کچھ اپنے رب کے پاس پہنچ چکے اور ہم اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. رب العالمین سب کو ان کے حساب میں اجر عظیم عطا فرمائے. بس یہی بات تو ہو ہی نہیں رہی آج ہم سے. دوبارہ منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ سے گفتگو کا یہ موقع عطا فرمایا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. فترضى
والضحى